تو اس وظیفے کا بہترین ٹائم جو ہے وہ تہجد کا ٹائم ہے، یا پھر اس وظیفے کو آپ بعد نماز عشاء بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ پہلی مرتبہ جو پڑھنی ہے وہ اس نیت کے ساتھ پڑھنی کہ اللہ تعالیٰ عمر کے اندر جو ہے وہ اضافہ فرما دے، خیر و برکتیں عطا فرما دے، عمر کے اندر جو ہے صحت والے عمر عطا فرما دے اور لمبی عمر عطا فرما دے، اضافے والی عمر یعنی اضافہ فرما دے عمر کے اندر۔ تو ایک مرتبہ سورۃ یاسین اس طرح پڑھ لینی ہے، دوسری دفعہ پڑھنی ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے میری مشکلات اور مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو دور فرما دے، دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، اس نیت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جو ہے آپ نے سورۃ یاسین پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رزق کے اندر برکتیں عطا فرما دے، رزق کے اندر اضافہ فرما دے، بے حساب بے شمار رزق عطا فرما دے، اتنا رزق عطا فرما دے کہ کبھی کسی کا محتاج نہ رہے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ تو 3 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے 71 مرتبہ یعنی کہ 71 ٹائمز جو ہے 71 ٹائمز جو ہے آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کی جو بھی مخصوص حاجت ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے جس کے متعلق آپ دعا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی نیت سے اس کو آپ نے پڑھنا ہے کہ آپ نے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آیت کریمہ ایک دفعہ پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ جس طرح آپ کو نوکری کے لیے دعا کرنی ہے تو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم مجھے اچھی جگہ جو ہے نوکری دلوا دیجیے۔ یعنی آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ آپ نے اس طرح دعا مانگ لینی ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس کے بعد کوشش کریں کہ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یہ 2 اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، یہ 3 اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، ان کو پڑھ کر دعا مانگیں۔ تو ایک دفعہ آیت کریمہ پڑھنی ہے تو اس کے بعد دعا مانگنی ہے، دوسری دفعہ پڑھنی ہے تو پھر دعا مانگنی ہے، یعنی کہ 71 دفعہ جب آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے تو 71 مرتبہ ہی دعا مانگی جائے گی۔ 71 مرتبہ جو ہے آپ نے آیت کریمہ پڑھی، یعنی 71 ٹائمز جو ہے آپ نے آیت کریمہ پڑھی، تو دعا بھی جو ہے 71 ٹائمز مانگنی ہے۔ اس طرح دعا مانگنی ہے، اور اول آخر جو ہے آپ نے 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ یہ نہایت ہی مفید اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دعا قبول ہوگی، حاجتیں پوری ہوں گی، ہر طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے۔ بس کوشش کرنی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھائیں، خصوصاً کسی مسلمان کے دل آزاری نہ ہو، غیبت نہ کریں، بدخوئی نہ کریں، نماز کی پابندی کریں، پاک صاف رہیں، کوشش کریں کہ روزانہ غسل کر لیں، اور اس وظیفے کو کم از کم 3 دن آپ نے کرنا ہے، کم از کم 3 دن کرنا ہے۔ 23ویں کی رات آنے والی ہے تو 23، 24، 25 تک کریں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو 3 دن کم از کم کرنا ہے آپ نے اس کو، اور اگر زیادہ دن کریں، تمام تاک راتوں کے اندر اس کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ العزیز ہر طرح کے مسائل حل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر ان 3 دنوں کے اندر ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ جو ہے آیت کریمہ پڑھ کر دعا کریں تو انشاءاللہ العزیز زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمن ہے، اور کوشش کریں کہ درود پاک کی کم از کم ایک تسبیح لازمن کریں۔ تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے گا، ہر طرح کے مشکلات اور پریشانیوں سے نجات ملے گی، دعائیں قبول ہوگی، ہر طرح کی جائز حاجت اور جائز مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔